عورت کو اگر کسی نے عزت دی ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام نے اس معاشرے کے اندر عورت کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدم و تلے قرار دے کر ماں کے رشتے کو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ محترم رشتہ بنا دیا۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں کو قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ثم ابوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی خدمت ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کی کہ پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد۔ یعنی عورت کو اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام معاشرے میں یعنی عورت کو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام، اور بیٹی کی حیثیت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری۔ کیا ہم آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے کفار کو جب ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی اور ان کو خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور پھر سیاہ ہو جانے کے بعد غصے سے وہ بھر جاتے اور وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خبر جو ہم نے سنی ہے اس کی وجہ سے اب ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی نہ پڑے۔ اب ہم اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیسے زندہ رہیں گے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ تو ایک ہی حل سوچا کہ ہم اسے زندہ زمین میں درگور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کھلے اور واضح الفاظ میں کہا الا ساء ما یحکمون، خبردار، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم نے عورتوں کو مقام دیا، اسلام نے ایک عزت دی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میرے عزیزو آج ہمارے معاشرے میں جب ہمارے گھروں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بچیوں کی ولادت ہوئی ہے تو ہماری طبیعتیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ ارے میرے عزیزو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گھر آتی تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور شفقت سے ان کا ماتھا چوم لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو عورتوں کو اللہ نے عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی عزتوں کو تار تار کریں؟ اس معاشرے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی۔ اسلام جتنا آزاد مذہب ہے اتنا آزاد مذہب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم آزادی چاہیں
ہمیں آزادی ملے، تو یہ آزادی جو یہ سوچ رہے ہیں یہ غلط آزادی ہے، اس سے ان کی عزت تار تار تو ہو سکتی ہے، ان کی عزت محفوظ ہرگز نہیں ہو سکتی۔